تو پہلا میرا سوال ہے آپ سے بنیادی سا کہ آپ خود بھی سوشل میڈیا کو دینی معلومات کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا آپ؟ ہاں جی، میں خود بھی کرتا ہوں. میں نے جب کبھی بھی کسی کریٹیکل ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہوتی ہے تو میں اس سے متعلقہ جتنے بھی مکاتب فکر اس ٹاپک کے حق میں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں نا، تمام کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اس ٹاپک کے اوپر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں. صرف سوشل میڈیا سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عموماً سوشل میڈیا کے اوپر ان علماء کو فیم ملتا ہے جن کی سپیکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے. آپ نے یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ بعض اوقات بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑی کمزور ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ فرنٹ پہ نہیں آ سکتے. ہاں، پرسنل ڈسکشن میں آپ ان سے چیزیں سمجھیں، بڑی اچھی سمجھائیں گے، جیسے ہی روسٹم پہ آئیں گے تو ان کی سپیکنگ پاور اتنی نہیں ہوتی. علماء کا بھی یہی سارا معاملہ ہے، جن کی سپیکنگ پاور زیادہ ہے، کوئی نمک مرچ زیادہ لگا لیتا ہے، کوئی لطیفے سنا لیتا ہے تو اس کو فیم مل جاتا ہے. اور جس کی سپیکنگ پاور نہیں ہے، رائٹنگ کی پاور ہے، تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے. جس کی نمائندہ مثال آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی ان کا جتنا علم ہے ماشاءاللہ اور جتنی وسعت اور گہرائی ہے، خصوصاً اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سپیکنگ پاور اتنی نہیں ہے. یعنی یہ ان کی میں کوئی اس اعتبار سے برائی نہیں کر رہا، یعنی ان میں ایک کمزوری ہے. اس کے اگینسٹ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں تو ان کی جو سپیکنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن علم میں ان کی گہرائی اتنی نہیں ہے. وہ ایک وائز ہے، محقق نہیں ہے، بیان کرتے ہیں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کہیں پہ تو اس طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی علماء کو سنتا ہوں، اس کے بعد ان کے بڑوں کی کتابیں پڑھتا ہوں. اور اس میں تھم رول یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی کسی ٹاپک کے اوپر کوئی بات ریکارڈ کروانی ہے تو اس ٹاپک کے حق میں جو علماء ہیں نا، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے مخالفین سے نہیں سننا، سب سے پہلے ان سے سننا ہے کہ وہ کیا کلیم کرتے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد ان کے مخالفین کی بھی بات سننی ہے، پھر دونوں کے دلائل کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرنی ہے. تو میں بھی الحمدللہ یوز کرتا ہوں. پلس جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہوں یا سوشل ایشوز جو چل رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے لیے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں. میں سارے ٹی وی ٹاک شوز اس حوالے سے دیکھتا رہتا ہوں. میری مصروفیت ظاہر ہے اب یہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ آ کے جب کرنا ہے تو وقت کے جو مسائل ہیں ان کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس زمانے کے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے. تو میں الحمدللہ یوز کرتا ہوں. بہرحال یہ جو واٹس ایپ ہے میں اسے یوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہر بندہ ہی پھر آپ کو ویڈیوز پھینکتا رہے گا. وہ چیز ہونی چاہیے جو میں اپنی مرضی سے تلاش کر لوں. اس کے لیے سب سے بہترین موڈ جو ہے وہ یوٹیوب ہی ہے، جس کے اوپر آپ تلاش کریں تو آپ کو دنیا میں ہر ٹاپک کے اوپر مختلف مکاتب فکر کے علماء کی رائے مل جائے گی، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے علماء کی. اس کے بعد پھر آپ ویکیپیڈیا کے ذریعے گوگل میں سرچ کر کے اور جو کتابیں ہیں پی ڈی ایف ہیں ان کے، یا مختلف لوگوں کی جو آراء ہیں وہ آپ کو ریٹن فارم میں مل جائیں گی. تو بڑا آسان ہے اس کے بعد معاملات کو لے کے چلنا. جی نیکسٹ. علی بھائی